السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان حسین۔ آج میں آپ کو وقت کی ایک ایسی سیر پر لے کر چلنے والا ہوں جسے یاد کر کے ہر پاکستانی کا دل فخر سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ لاہور کی فضاؤں پر سکوت چھایا ہوا ہے، بچے سو چکے ہیں، گلیوں میں چراغ جل رہے ہیں، کہیں سے ریڈیو مدھم آواز آ رہی ہے۔ لوگ اپنی روزمرہ زندگی کے معمول میں مصروف ہیں، مگر کسی کو خبر نہیں کہ دشمن کی آنکھوں میں نیند نہیں، وہ خفیہ منصوبے بنا چکا ہے۔ آدھی رات کے بعد اچانک فضاؤں میں ایک گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ گونج ہے ٹینکوں کے چلنے کی، گولیوں کی اور بارود کی۔ بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا لاہور بچ سکے گا؟ کیا پاکستان اپنے وجود کی حفاظت کر سکے گا؟ لیکن اگلی صبح کا سورج جب طلوع ہوا، وہ دشمن کے لیے قیامت بن گیا، کیونکہ یہ صرف فوج کی جنگ نہیں تھی، یہ کروڑوں مسلمانوں کی ایمان، غیرت اور قربانی کی جنگ۔ یہ کہانی ہے اس دن کی جب ایک چھوٹا سا ملک اپنی سرزمین پر یوں ڈٹا کہ دنیا حیران ہو گئی۔ آج کا ویلاگ ہے اس جنگ کا جو صرف بندوقوں اور ٹینکوں سے نہیں لڑا گیا، بلکہ ایمان، حوصلے اور قربانی سے جیتا گیا۔ آج کا ویلاگ ہے ان گمنام سپاہیوں اور عوام کا جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی۔ ساتھیوں، آج کے ویلاگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا ہوگا۔ یہ وقت ہے 1960 کی دہائی کا۔ پاکستان ابھی نیا ملک ہے جس نے چند ہی سال پہلے آزادی حاصل کی تھی۔ معیشت کمزور، فوج محدود، لیکن عوام کے دلوں میں ایمان اور غیرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ دوسری طرف بھارت جو تقسیم ہند کے زخم ابھی تک نہیں بھولا تھا، پاکستان کو ختم کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ 1965 کی جنگ کا پس منظر دراصل کشمیر کے مسئلے سے جڑا ہے۔ کشمیر وہ جنت نظیر وادی ہے جسے تقسیم ہند کے وقت عوامی خواہش کے برخلاف بھارت کے قبضے میں دیا گیا۔ پاکستان اور بھارت دونوں نے کشمیر پر دعویٰ کیا، لیکن وہاں کی عوام کی اکثریت پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی تھی۔ یہی وہ نقطہ تھا جس نے دونوں ملکوں کے درمیان مستقل کشیدگی پیدا کی۔ اچھا، بھارت نے سوچا کہ اگر پاکستان کو سبق سکھانا ہے تو یہی وقت ہے کہ ان کے حکمرانوں کو لگتا تھا کہ پاکستان کی فوج ابھی کمزور ہے، وسائل کم ہیں اور ایک بھرپور حملے سے پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ بھارت نے آپریشن گرینڈ سلیم کے نام سے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے مطابق بھارت نے طے کیا کہ وہ راتوں رات لاہور پر قبضہ کر کے دنیا کو حیران کر دیں گے۔ بھارت کو یقین تھا کہ صبح تک ان کی فوجی لاہور کے جم خانے کلب میں ناشتہ کریں گے، لیکن بھارت نے ایک بات بھلا دی کہ پاکستان کا بچہ اپنے وطن کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ پھر آتی ہے 5 ستمبر کی رات۔ دشمن کے ٹینک اور توپیں خاموشی سے بارڈر پار کر رہی، لیکن 6 ستمبر کی صبح سورج کے ساتھ ہی ایک قیامت کا منظر کھلا۔ لاہور کے قریب واہگہ پر برکی سیکٹر میں اچانک گولے باری شروع ہوئی۔ لوگ نیند سے جاگے تو انہیں گولیوں اور دھماکے کی آوازیں سنائیں۔ لاہور کے باسیوں کو یہ خبر ملی کہ دشمن شہر کے دروازے پر ہے۔ ایسے میں خوف پھیل سکتا تھا، لیکن ہوا اس کے برعکس تھی۔ بچے، بوڑھے، عورتیں سب گھروں سے نکلے، سڑکوں پر نعرے گونجنے لگے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عوام اور فوج ایک جسم اور ایک روح بن گئے۔ فوجی محاذ پر دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے اور عوام ان کے لیے کھانا، خون اور دعائیں دے رہے تھے۔ اچھا، بھارت یہ سوچ رہا تھا کہ لاہور ان کے لیے آسان ہدف ہوگا۔ بھارتی ٹینکوں کے کالم شہر کی طرف بڑھے، لیکن پاکستانی فوج کے جوان سینہ سپر ہو گئے۔ یہاں ایک نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گیا: میجر عزیز بھٹی شہید۔ میجر عزیز بھٹی کو برکی سیکٹر میں کمان سونپی گئی۔ دشمن کے ٹینک بار بار حملہ آور ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ چھوڑنے سے انکار کیا۔ مسلسل 5 دن تک وہ بغیر آرام کے مورچوں میں موجود رہے۔ آخر کار ایک گولہ ان پر آ گرا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے پاکستان کی دفاع کو نئی جان دے دی۔ انہیں بعد میں نشان حیدر سے بھی نوازا گیا۔ بھارت کا خواب کہ وہ لاہور جم خانے میں ناشتہ کرے گا، لاہور کے گیٹ پر ہی دفن ہو چکا تھا۔ ناظرین، لاہور پر دشمن ناکام ہوا تو سیالکوٹ میں اس نے پوری طاقت جھونک دی۔ بھارت نے دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی شروع کی۔
یہ لڑائی سیالکوٹ کے علاقے چونڈا میں ہوئی۔ بھارتی فوج نے سینکڑوں ٹینک جھونک دیے، لیکن پاکستانی جوانوں نے اپنے خون سے زمین کو سیراب کر دیا۔ پاکستانی ٹینک کمانڈرز اور جوانوں نے دشمن کے ٹینکوں کو ایک ایک کر کے تباہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جونگلا کے میدان اس قدر ٹینکوں سے بھر گیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹینک قبرستان بن گیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پاکستان نے دنیا کو دکھا دیا کہ تعداد نہیں بلکہ ایمان اور عزم جنگیں جیتتا ہے۔ ناظرین، جنگ جاری تھی، زمین پر پاکستانی فوج ڈٹی ہوئی تھی، تو فضا میں پاکستانی شاہینوں نے دشمن کے دان کھٹے کر دیے۔ یا نام آتا ہے ایم عالم کا۔ ایم عالم نے ایک ہی مشن میں بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے گرائے۔ یہ کارنامہ آج بھی دنیا کی فضائی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ ان کے علاوہ پاکستانی ایئر فورس کے درجنوں شاہینوں نے دشمن کے ہوائی اڈے تباہ کیے اور بھارت کو فضائی برتری حاصل کرنے سے روک دیا۔ دوستو، اس وقت یہ صرف فوج کی جنگ نہیں تھی، یہ پوری قوم کی جنگ تھی۔ لاہور کی گلیوں میں عورتیں کھانا پکا کر محاذ پر بھیج رہی تھی، بچے خون دینے کے لیے تیار قطاروں میں کھڑے ہوئے تھے۔ ریڈیو پاکستان پر قوم کو ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا جا رہا تھا۔ فیض احمد فیض، حبیب جالب اور صوفیہ بیدار کے الفاظ لوگوں کے دلوں کو گرما رہے تھے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے نغمے فوجوں کو نئی جان بخش رہے تھے۔ ایک طرف توپیں گرج رہی تھی، دوسری طرف گیت گونج رہے تھے۔ اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، نہ لب دے بازار کجے۔ یہ وہ منظر تھا جہاں جنگ صرف محاذ پر نہیں بلکہ ہر دل میں لڑی جا رہی تھی۔ دنیا حیران تھی۔ بھارت نے سوچا تھا کہ پاکستان چند دن بھی نہ ٹھہر سکے گا، لیکن پاکستان نے اس کے بڑے بڑے منصوبے ناکام بنا دیے۔ اقوام متحدہ کو مداخلت کرنا پڑی اور 23 ستمبر کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ یہ جنگ اگرچہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی، یعنی کشمیر کا مسئلہ جوں کے توں رہا، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت ہو گئی کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے جو اپنے وجود کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ ساتھیو، 6 ستمبر صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ ایک احساس ہے۔ یہ ایک دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قومیں صرف زمین کے ٹکڑوں سے نہیں بلکہ خون، قربانی اور ایمان سے تشکیل پاتی ہیں۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ کم وسائل کے باوجود اگر قوم متحد ہو، اگر جذبہ ایمان زندہ ہو، تو بڑے سے بڑا دشمن بھی شکست کھا جاتا ہے۔ دشمن نے لاہور پر قبضے کا خواب دیکھا، لیکن لاہور کی گلیوں میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب دیوار بن گئے۔ سیالکوٹ کے چونکڑا میں بھارتی ٹینکوں کا غرور مٹی میں مل گیا۔ فضاؤں میں ایم عالم جیسے شاہینوں نے دشمن کے غروب کو خاک میں ملا دیا۔ لیکن ناظرین، یہ سب آسان نہ تھا۔ اس وطن کے بیٹوں نے اپنا لہو دیا۔ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام نے ہزاروں شہادتیں پیش کی۔ سینکڑوں فوجی افسر اور جوان اپنی جانیں قربان کر گئے تاکہ پاکستان کی سرحد محفوظ رہے۔ یہ شہادتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ آزادی اور بقا کی قیمت ہمیشہ خون سے ادا ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ ڈرتے تو آج ہم شاید اس آزادی کی سانس بھی نہ لے رہے ہوتے۔ آج جب ہم 6 ستمبر کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں صرف ایک دن کے طور پر نہیں بلکہ ایک سبق کے طور پر یاد کرنا چاہیے۔ یہ سبق کہ دشمن کبھی بھی کمزور نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ سبق کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھنا ہوگا۔ یہ سبق کہ پاکستان کی حفاظت صرف فوج کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے شہیدوں کے خوابوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کی قربانیوں کے مطابق اپنے ملک کو مضبوط بنایا؟ کیا ہم نے وہی اتحاد برقرار رکھا جو 1965 میں تھا؟ یا ہم نے اپنی صفوں میں نفرت اور انتشار کو جگہ دے دی ہے؟ ناظرین، 6 ستمبر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب تک یہ سبز ہلالی پرچم ہمارے سروں پر لہراتا رہے گا، ہم کسی بھی دشمن کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ لیکن یہ پرچم لہرانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندرونی کمزوریوں کو پہچانیں، اپنے اختلافات کو بھلائیں اور ایک بار پھر وہی اتحاد زندہ کریں جو 1965 کی صبح لاہور، سیالکوٹ اور چونکڑا کے میدانوں میں نظر آیا تھا۔ یہ دن صرف ماضی پر فخر کرنے کے لیے نہیں بلکہ حال اور مستقبل کے لیے بھی جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ اگر ہم نے اپنے شہیدوں کے خون کی لاج رکھی تو دنیا کی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور آخر میں ناظرین، آئیے سب مل کر عہد کریں کہ ہم اپنے شہیدوں کا قرض کبھی نہیں بھولیں گے۔ ان کا لہو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، ان کی قربانیوں کی خوشبو ہماری فضا میں بسی ہے اور ان کی یادیں ہماری نسلوں کے ایمان کا سرمایہ ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا، انشاءاللہ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔